بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالرز کی اس سلسلہ وار ویڈیو میں آج ہم جہاں آرا بیگم کی سوانح حیات اور ان کے مقبرے کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، جہاں آرا بیگم 23 مارچ سن 1614 کو ہندوستان کے شہر اجمیر میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ مغلیہ سلطنت کی شہزادی تھی۔ وہ مغل شہنشاہ جہاں اور ممتاز محل کی دوسری اور سب سے بڑی زندہ بچ جانے والی اولاد تھی۔ سن 1631 میں ممتاز محل کو بے وقت موت کے بعد 17 سالہ جہاں آرا کو شاہی مہر کی ذمہ داری سونپی گئی اور اسے مغل سلطنت کے بادشاہ بیگم خاتون اول کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ حالانکہ اس کے والد کے 3 زندہ بیویاں تھیں، وہ شاہ جہاں کی پسندیدہ بیٹی تھی اور اس نے اپنے والد کے دور میں بڑا سیاسی اثر و رسوخ حاصل کیا تھا اور اس وقت اسے سلطنت کی سب سے طاقتور خاتون کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ جہاں آرا اپنے بھائی دار شکوہ کی پرجوش حامی تھی اور اپنے والد کے منتخب جانشین کے طور پر اس کی حمایت کرتے تھے۔ جانشینی کی جنگ کے دوران جو 1657 میں شاہ جہاں کی بیماری کے بعد ہوئی، جہاں آرا نے وارث زہری دارا کے ساتھ دیا اور آگرہ کے قلعے میں اپنے والد کے ساتھ مل گئی، جہاں اسے اورنگزیب نے نظر بند کر دیا تھا۔ جب اورنگزیب تخت پر بیٹھا تو جہاں آرا کی جگہ ان کی چھوٹی بہن روشن آرا نے بادشاہ بیگم کے طور پر اس کی جگہ لی۔ ایک عقیدت مند بیٹی اس کے نے 1666 میں شاہ جہاں کی موت تک اس کی دیکھ بھال کی۔ بعد میں جہاں آرا نے اورنگزیب سے صلح کر لی، جس نے اسے شہزادیوں کی مہارانی کا خطاب دیا اور اپنی چھوٹی بہن شہزادی روشن آرا بیگم کی جگہ خاتون اول مقرر کیا۔ جہاں آرا اورنگزیب کے دور میں انتقال کر گئی تھی، وہ اپنے تحریری کاموں کے لیے بھی جانا جاتی تھی، جو کہ ایک بنیادی طریقہ ہے جس میں تصوف میں ان کی موجودگی آج تک برقرار ہے۔ وہ شیخ محی الدین چشتی کی سوانح عمری کے لیے مشہور ہے۔ مونس الارواح، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ہندوستان میں صوفی بزرگوں میں سب سے اعلیٰ اور اپنے روحانی آقا ہیں، باوجود اس کے کہ وہ 4 صدیاں پہلے زندگی گزار چکی ہیں۔ جہاں آرا کی ابتدائی تعلیم ستیہ النساء خانم کو سونپی گئی، جو جہانگیر کے شاعر انعام یافتہ طالب المولا کی بہن تھی۔ ستیہ النساء قرآن اور فارسی ادب کے ساتھ ساتھ آداب، خانہ داری اور طب کے بارے میں بھی جانی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی والدہ ممتاز کے پرنسپل لیڈی ان ویٹنگ کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ شاہی گھرانے کی بہت سی خواتین پڑھنے، شاعری لکھنے اور مصوری میں ماہر تھیں۔ وہ شطرنج، پولو اور بحر شکار بھی کھیلنے جاتی تھیں۔ خواتین کو شہنشاہ اکبر مرحوم کی لائبریری تک رسائی حاصل تھی، جو عالمی مذاہب اور فارسی، ترکی اور ہندوستانی ادب کی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ جہاں آرا بھی اس سے مستثنی نہیں تھی۔ ایک لاپرواہ لڑکی سے اسے حکومتی سیاست میں دھکیل دیا گیا۔ وہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت کی نگراں کرتی تھی اور یہاں تک کہ درباریوں اور غیر ملکیوں کو شہنشاہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ثالثی کرتی تھی اور خاندانی تنازعات کو حل کرنے کے کاموں میں شامل تھی۔ 1631 میں ممتاز کی موت کے بعد 17 سال کی عمر میں جہاں آرا نے اپنی والدہ کی جگہ سلطنت کی خاتون اول کے طور پر لے لی تھی۔ حالانکہ اس کے والد کے 3 دیگر بیویاں تھیں۔ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ وہ اپنے والد کی بھی اچھی دیکھ بھال کرنے والی تھی۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کا ایک کام ستیہ النساء کی مدد سے اپنے بھائی دار شکوہ کے نادرہ بانو بیگم سے منگنی اور شادی کی نگرانی کرنا تھا، جس کی منصوبہ بندی اصل میں ممتاز نے کی تھی، لیکن اس نے اسے ملتوی کر دیا تھا۔ اس کے والد نے اکثر اس سے مشورہ لیا اور اسے شاہی مہر کی ذمہ داری سونپ دی۔ فرمان جاری کرنے کا حق ہونے کی وجہ سے اسے حرم میں سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ دیا گیا تھا،
اس نے کونسلوں میں بھی شرکت کی اور اپنے پردے والی نشست کے پیچھے سے ریاست اور حکمرانی کے اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا کرتی تھی۔ ریاست کی رئیس اور بادشاہ یا غیر ملکی سفیر، چاہے وہ تجارتی ہوں یا سیاسی، شہنشاہ کے سامنے اس کی مداخلت کی درخواست کرتے تھے۔ ان کا کلام اتنا طاقتور کہ کہا گیا کہ یہ لوگوں کی قسمت بدل سکتی تھی، جیسا کہ اپنی یادداشتوں میں فرانسیسی سیاح اور طبیب میں لکھتے ہیں۔ مغل سلطنت کے سفر نامے میں شاہ جہاں کو اپنے پسندیدہ بچے پر بے حد اعتماد تھا اور اس کی حفاظت پر نظر رکھتی تھی، اور اس قدر احتیاط سے دیکھتی تھی کہ شاہی دسترخوان پر کسی ایسی ڈش کو آنے کی اجازت نہیں تھی جو اس کی نگرانی میں تیار نہ کی گئی ہو۔ سن 1644 میں جب اورنگزیب نے اپنے والد بادشاہ کو ناراض کیا تو جہاں آرا نے اپنے بھائی کی طرف سے شفاعت کی اور شاہ جہاں کو راضی کیا کہ وہ اسے معاف کر دے اور اس کا عہدہ بحال کرے۔ اپنی بیٹی کے لیے شاہ جہاں کی پسندیدگی ان متحد القابات سے جھلکتی تھی جو اس نے اسے عطا کیے تھے، جن میں شامل تھے صحبت الزمانی عمر کی خاتون، پدیشہ بیگم لیڈی شہنشاہ اور بیگم صاحبہ شہزادیوں کی شہزادی۔ اس کی طاقت ایسی تھی کہ دوسری شاہی شہزادیوں کے برعکس اسے آگرہ قلعے کی حدود سے باہر اپنے ہی محل میں رہنے کی اجازت تھی۔ وہاں اس نے اپنا دربار لگایا جہاں وہ رئیسوں، وزیروں، افسروں، علماء اور سفیروں کی مہمان نوازی کرتے تھے اور حکومتی امور یا ان کی درخواستوں پر تبادلہ خیال بھی کیا کرتے تھے۔ غیر ملکی تجارت کی سلطنت کا ایک پہلو سمجھا جاتا تھا جس نے اس کے اثر کو محسوس کیا۔ یہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ ہالینڈ کے سفارت خانے نے تجارت کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جہاں آرا کی منظوری کی اہمیت کو اس کے والد شاہ جہاں سے متاثر کرتے ہوئے نوٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اکثر راجدھانی سے سفر کرتی، لوگوں سے بہت سے بکاریوں اور فریادوں کو قبول کرتی اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکم، وضاحت درکار یا فرمان جاری کرتے۔ مارچ 1644 میں اپنی 30ویں سالگرہ کے چند دن بعد جہاں اپنے جسم پر شدید جلس گئی اور زخموں کی وجہ سے تقریباً دم توڑ گئی، شاہ جہاں نے حکم دیا کہ غریبوں کو بہت زیادہ خراج دی جائے، قیدیوں کو رہا کیا جائے اور شہزادی کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اورنگزیب، مراد اور شائستہ خان اسے دیکھنے کے لیے دہلی واپس آئے۔ کیا ہوا اس کی حسابات مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاں آرا کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی، دوسرے اکاؤنٹس کا دعویٰ ہے کہ شہزادی کی پسندیدہ رقص کرنے والی خاتون کے لباس میں آگ لگ گئی اور شہزادی اس کی مدد کے لیے پہنچی، اپنے آپ کو سینے پر جلا ڈالی۔ اپنی بیماری کے دوران شاہ جہاں کو اپنی پسندیدہ بیٹی کی فلاح و بہبود کی اتنی فکر تھی کہ وہ دیوان عام میں اپنے روزانہ دربار پر صرف مختصر حاضری دیتے تھے۔ شاہی معالج جہاں آرا کے جلنے کی ٹھیک کرنے میں ناکام رہے۔ ایک فارسی ڈاکٹر اس کے علاج کے لیے آیا اور کئی مہینوں تک اس کی حالت بہتر ہوتی رہی، لیکن پھر اس میں مزید بہتری نہ آئی، یہاں تک کہ عارف چیلا نامی ایک شاہی سفا نے ایک مرہم ملا دیا جو مزید 2 ماہ گزرنے کے بعد بالآخر زخموں کو بند کرنے کا سبب بنا۔ حادثے کے 1 سال بعد جہاں آرا مکمل صحت یاب ہو گئی تھی۔ حادثے کے بعد شہزادی اجمیر میں محی الدین چشتی کے مزار کی زیارت پر گئی۔ ان کی صحت یابی کے بعد شاہ جہاں نے جہاں آرا کو نایاب جوہرات اور زیورات دیے اور اس صورت کی بندرگاہ کی آمدنی عطا کی۔ بعد میں اس نے اپنے پردادا اکبر کی قائم کردہ مثال کی پیروی کرتے ہوئے اجمیر کا دورہ کیا۔ اپنی تاج پوشی کے اعزاز میں 6 فروری 1628 کو شاہ جہاں نے اپنی اہلیہ ممتاز جہاں آرا کی والدہ کو بادشاہ بیگم کا خطاب اور 2 لاکھ اشرفیاں، فارسی سونے کی 2 مہر مالیت کے سکے، 6 لاکھ روپے اور 1 ملین کا سالانہ پرائیویٹ پرس سے نوازا۔ روپے مزید یہ کہ شاہ جہاں نے ممتاز کو 50 لاکھ روپے کے زیورات بھی پیش کیے، جہاں آرا کو بیگم صاحبہ کا خطاب دیا گیا اور انہیں 1 لاکھ اشرفیاں، 4 لاکھ روپے اور 6 لاکھ کے سالانہ گرانٹ ملی اور انہیں 20 لاکھ 5 لاکھ روپے کے زیورات سے بھی نوازا گیا۔ ممتاز محل کی موت کے بعد
اس کے ذاتی خوش قسمت کی شاہ جہاں نے جہاں آرا بیگم جسے نصف ملا اور ممتاز محل کے باقی بچ جانے والے بچوں میں تقسیم کیا گیا۔ جہاں آرا کو متعدد دیہاتوں سے آمدنی الاٹ کی گئی تھی اور اس کے پاس کئی باغات تھے جن میں باغ جہاں آرا، باغ نور اور باغ صفا شامل تھے۔ اس کی جاگیر میں اچول، فرجرہ، بچول، سواپور اور دورہ کے دیہات شامل تھے۔ پانی پات کا پرگنہ میں بھی اسے عطا کیا گیا تھا۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہم نے کیا ہے، اسے سورت کا خوشحال شہر بھی دیا گیا تھا۔ ان کے نانی مریم زمانی نے مغلیہ سلطنت میں ایک بین الاقوامی تجارتی کاروبار قائم کیا اور رحم جیسے کئی تجارتی جہازوں کے مالک تھی، اور گنج سوائی اور جو سورت اور بحیرہ احمر کے درمیان ریشم، نیل اور مسالوں کی تجارت کرتا تھا۔ نور جہاں نے کاروبار جاری رکھا، نیل اور کپڑے کی تجارت کی۔ بعد میں جہاں آرا نے روایت کو جاری رکھا اور کئی جہازوں کی مالک تھی، اور انگریزوں اور ولندیزیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھتے تھے۔ جہاں آرا غریبوں کی دیکھ بھال اور مساجد کی تعمیر کے لیے مالی اعانت بھی سرگرم حصہ لیا کرتی تھی، اور اس کے لیے وہ بہت مشہور تھیں۔ جب ان کے جہاز اپنے سفر کے لیے روانہ ہونے والا تھا، 29 اکتوبر 1643 کو اس نے حکم دیا کہ جہاز مکہ اور مدینہ کا سفر کرے، اور کہ ہر سال 50 کوئی 1 کونی من یا 150 پاؤنڈ چاول جہاز کے ذریعے مکہ کے ناداروں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجے جائیں۔ مغل سلطنت کے ڈی فیکٹو پرائمری ملکہ کے طور پر جہاں آرا خیراتی عطیات کی ذمہ داری تھی، اس نے اہم سرکاری تعطیلات اور مذہبی تہواروں پر خیرات کا اہتمام کیا، قحط سے نجات اور مکہ کی زیارت کی حمایت کی۔ جہاں آرا نے علم اور فن کی حمایت میں اہم مالی تعاون کیا۔ اس نے اسلامی تعصب پر کاموں کی ایک سیریز کی اشاعت کی حمایت کی، جس میں رومی کی مصنوی پر تبصرے بھی شامل ہیں، جو مغل ہندوستان میں ایک بہت مشہور صوفیانہ کلام ہے۔ اپنے بھائی دار الشکوہ کے ساتھ مل کر وہ ملاشا بدخشی کی شاگرد تھی، جنہوں نے انہیں سن 1641 میں قادریہ صوفی حکم سے شروع کیا۔ جہاں آرا بیگم نے صوفی راستے پر اس قدر ترقی کی کہ ملا شاہ نے انہیں قادریہ میں اپنا جانشین نامزد کیا، لیکن آرڈر کے قوانین نے اس کی اجازت نہ دی تھی۔ انہوں نے ہندوستان میں چشتی حکم کے بانی محی الدین چشتی کے سوانح عمری لکھی، جس کا عنوان بے منتا ارواح کے ساتھ ساتھ ملا شاہ کی سوانح عمری، جس کا عنوان ہے رسالت العربیہ، جس میں اس نے اپنے آغاز کو بھی بیان کیا ہے۔ اسے محی الدین چشتی کی ان کی سوانح عمری کو اس کے ادبی معیار کی وجہ سے بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اسے اپنی موت کے 4 صدیوں بعد روحانی طور پر شروع کیا، اجمیر کی اپنی یاترا کو بیان کیا، اور ایک صوفی خاتون کے طور پر اپنے پیشہ کی نشاندہی کرنے کے لیے خود کو ایک فقر کے طور پر بتایا۔ ان کے صوفی کام کا ایک پہلو میں ایک سوانح عمری بھی شامل تھی، جس میں ان کی خیالات اور تجربات کی تفسیر تھی، جس کا عنوان تھا سیبیا دا لیڈیز اور ٹریٹریاس، اور اس میں اس کے روحانی تجربے، صوفی آقا کی تلاش اور لاہور میں قادری حکم کی طرف اس کی منتقلی سے متعلق معلومات شامل تھی۔ یہ منتقلی ایک پیچیدہ فیصلہ تھا اس کے چشتی حکم کا، لیکن جب قادری حکم سے داخل ہو رہا تھا تو کیا اس سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ جہاں آرا بیگم نے بتایا کہ وہ ان کے بھائی ڈی آر تصوف کو قبول کرنے والے تیمور کی واحد اولاد تھے، تاہم اورنگزیب روحانی طور پر تصوف کے پیروکاروں کے طور پر تربیت یافتہ تھی۔ صوفی ادب کے سرپرست کے طور پر انہوں نے کلاسیکی صوفی ادب کے بہت سے کاموں کے ترجمے اور تبصرے کیے تھے۔ مغل انتظامیہ میں جہاں آرا کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں کئی افواہیں اور ان کے والد شاہ جہاں کے ساتھ بے روا روی کے الزامات لگے، ان کے جدید مورخین مغل دربار کے مصنفین کے مخطوطات کا حوالہ دے کر درست ثابت کرتے ہیں۔ مورخ کے ایس لال بھی درباریوں اور ملاؤں کی طرف سے
پھیلائے گئے افواہوں کو مسترد کرتے ہیں، انہوں نے اورنگزیب کی جانب سے آگرہ کے قلعے میں جہاں آرا کو شاہی قیدی کے ساتھ قید کرنے اور ہوا کو بڑھوا دینے والی گپ شپ کا حوالہ دیا ہے۔ کئی معاصروں نے ایسے الزامات کا ذکر کیا۔ ایک فرانسیسی طبیب فرانکونس نے مغل دربار میں بے حیائی کے تعلقات کے افواہوں کا ذکر کیا، تاہم برٹش نے اس طرح کے تعلقات کو دیکھنے کا ذکر نہیں کیا۔ وینیشیانی سیاح نکولو مانوچی نے برنزر کے اس طرح کے الزامات کو گپ شپ اور نیچے لوگوں کی بات کی ہے، چھوٹے لوگوں کی بات کے طور پر مسترد کر دیا، جہاں اللہ نے اپنی زندگی میں اپنا مقبرہ بنایا تھا۔ یہ مکمل طور پر سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا، جس میں ٹیلس ورک کی سکرین ہے جو آسمان پر کھلتی ہے۔ ان کی موت کے بعد اورنگزیب نے انہیں بعد از مرگ صحبت الزمانی عمر کی مالکن کا خطاب دیا، جہاں آرا کو نئی دہلی کے نظام الدین درگاہ کے احاطے میں ایک مقبرے میں دفن کیا گیا، جسے اپنی سادگی کے لیے قابل ذکر سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے عبدالرحمن جامی کی سوانح عمری اور ان کے مزار کی تعمیر کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔